تو میرے عزیزو، تم سنتے رہتے ہو کہ ایمان خالص کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ خوش قسمت لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، لیکن ایسا ایمان جس ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس آیت کے سننے کے بعد پریشان ہو گئے، چونکہ ظلم ایک چھوٹے سے گناہ سے لے کر بڑے گناہ تک، اور پھر شرک اور کفر کو بھی ظلم کہا گیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر اس آیت میں جو خالص ایمان کی شرط لگائی گئی ہے کہ وہ ایمان ظلم سے پاک ہو، اگر ظلم سے مراد صغیرے کبیرے گناہوں سے پاک ہونا ہے تو پھر تو ایماندار ہونا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے انہوں نے ضرورت محسوس کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے اندر جو ایمان کی شرط کے طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہوگا جو ظلم سے پاک ہو، تو ظلم سے کیا مراد ہے؟ ہر چھوٹا بڑا گناہ یا کچھ اور؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ لقمان کی آیت پڑھی ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس ایمان کو جو خالص کیا گیا ہے وہ ہے شرک سے خالص، کہ ایمان کے اندر کفر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ جس ایمان کے اندر کفر شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی، فرمایا اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے ہے امن۔ کہاں؟ دنیا میں۔ انہی لوگوں کے لیے امن کہاں؟ موت کے وقت۔ انہی لوگوں کے لیے امن کہاں؟ مرنے کے بعد، قیامت سے پہلے۔ اور انہی لوگوں کے لیے امن ہے قیامت قائم ہونے کے بعد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو امن ہی امن ہوگا۔ اور دوسری سند یہ عطا فرمائی اولئک لہم الامن وہم مہتدون، فرمایا صحیح معنی میں ہدایت یافتہ بھی یہی لوگ ہیں جن کا ایمان اور عمل ہر قسم کے شرک سے، کفر سے، ظلم سے پاک ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی شرط جو اللہ کے ہاں منظور و مقبول ہوتا ہے، جو ظلم سے پاک ہو۔ یہی ایمان ہے جو دنیا میں اپنے ماننے والوں کو امن مہیا کرتا ہے، یہی ایمان ہے جو اپنے ماننے والوں کو جنت الفردوس جیسی چیز نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ ایمان ہے کہ آدمی کا چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول اور منظور ہوتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اس کو بہت بڑا درجہ، ثواب اور اجر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی مومن اگر ایک بار کہہ دے سبحان اللہ تو اس کے اجر سے، ثواب سے یہ زمین بھر جاتی ہے۔ ابھی دیکھو اس میں کیا ہے، کوئی بہت بڑی نیکی تو نہیں، ایک ہی لفظ بولا ہے سبحان اللہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو اس کے اجر سے زمین بھر گئی۔ لیکن اگر ایمان ٹھیک نہیں، ایمان ظلم سے پاک نہیں، ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ ہے، کفر کی ملاوٹ ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حبطت اعمالہم لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے سارے عمل برباد ہو گئے اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی تول، کوئی وزن، کوئی قدر، قیمت نہیں اٹھے گی۔ اب دیکھا ہے آپ لوگوں نے کہ ایمان ہے تو صرف سبحان اللہ کہنے پر اعتراض ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر
ساری نیکیاں برباد ہیں اور قیامت کے دن ان کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عمل کر کر کے، نیک عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے۔ کتنے نیک عمل کیے کہ تھک گئے، کمزور ہو گئے، لیکن تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی گرم آگ کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے نیکیاں اتنی بڑھ چڑھ کر کی کہ ان نیکیوں کرتے کرتے اپنا بدن انہوں نے لگا دیا اور کمزور ہو گئے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جہنم میں داخل ہو گئے۔ اس لیے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کے روزے کا اجر لینے کے لیے شرط لگائی کہ ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو رمضان کے سارے روزے 30 کے 30 ہی رکھ لے گا تو اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی وہاں بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، وہاں بھی مالک الملک نے مومنوں سے کہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ مومنوں سے ہٹ کر کسی سے نہیں کہا کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ نہ یہودی کو بلایا آواز دی، نہ نصرانی کو، عیسائی کو آواز دی، نہ کسی اور گروہ کو آواز دی، بلکہ آواز دی تو مومنوں کو، اور مومنوں سے کہا کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہے۔ تو اللہ نے بھی شرط کون سی لگائی؟ ایمان کی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرط لگائی ایمان کی۔ اب ایمان ہوگا تو ہر نیکی کا ثواب ملے گا، بلکہ مالک فرماتا ہے جتنے تم نیکیاں کرو گے جب میں تمہیں بدلہ دوں گا تو اس سے بہت ہی احسن بدلہ دوں گا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ اعلان فرماتا ہے کہ تم مومن ہونے کے بعد جتنی نیکیاں کرو گے تمہیں ان کا بھی بدلہ دوں گا، اور اپنی طرف سے بھی میں تمہیں انعام و اکرام دوں گا۔ بخاری کے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن جو بہت بڑا گناہ گار ہوگا اس کو آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ رب العزت کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، مالک الملک اس سے فرمائیں گے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کتنا حریص ہے مانگنے کو، اس کو کہو تو پتہ نہیں کائنات کی کوئی چیز نہ چھوڑے، ساری مانگ لے، تو وہ مانگنا شروع کر دے گا۔ اور پھر نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہیں کوئی چیز بھول جائے گا مانگنے میں، اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے کہ باقی چیزیں تو نے مانگ لی، یہ چیز تو چھوڑ گیا، یہ نہیں مانگی، یہ بھی مانگ، تو یاد دلانے پر پھر وہ بھی مانگے گا۔ وہ اسی طرح جو چیز وہ چھوڑ رہا ہوگا اللہ تعالیٰ یاد دلاتے رہیں گے اور وہ مانگتا رہے گا۔ جب وہ انسان تھک جائے گا مانگ مانگ کر تو اللہ فرمائے گا پھر مانگ، دوسری بار وہ پھر مانگنا شروع کر دے گا، پھر جو چیز چھوڑ دے گا اس کو یاد نہیں آئے گی یا دماغ سے نکل جائے گی تو اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے کہ یہ چیز تو چھوڑ گیا، یہ بھی مانگ، یہ بھی جنت میں ہوتی ہے، تو وہ مانگے گا۔ جب مانگ مانگ کے تھک جائے گا اور بس چڑھ جائے گا کہ بس جناب اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور مانگ، تیسری بار وہ پھر مانگے گا، اور پھر جب کوئی چیز بھول جائے گا چھوڑ بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے، اور یاد آنے پر وہ چیز بھی مانگے گا۔ 3 بار جب وہ مانگ لے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جتنا تو نے 3 بار مانگا یہ سب کچھ آپ کو دیا، اور اس سے 10 گنا تجھے میں نے اپنی طرف سے اور زیادہ دیا۔ یہ ہے اللہ کی بخشش، اللہ کی سخاوت، اللہ کا فضل اس بندے کے لیے جس کا ایمان صحیح تھا، اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کو سزا ملی،
سب سے زیادہ بڑی سزا ملی اور آخرکار وہ ختم ہو گئی، اور پھر اس کو جنت میں اللہ رب العزت نے جگہ عطا فرمائی۔ یہ تو ہے ایمان کی بات۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر قرآن نے صاف کہہ دیا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کہ یہ ایمان سے خالی عمل کر 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 کے تھک جائے گا، لیکن پھر بھی یہ عمل اس کو کوئی کام نہیں آئیں گے، بلکہ یہ کدھر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔